آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک گھٹن کی فضا اس ملک میں آ گئی ہے، نہ صرف ایک سیاسی گھٹن بلکہ ایک جو معاشی قتل عام ہوا ہے پاکستان کے عوام کا، جس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں، یہ اشرافیہ یا ایک جو سلیکٹ گروپ ہے جو کہ اس ملک میں اپنی حکمرانی چاہتا ہے، چاہے ملک بھاڑ میں جائے۔ شبلی فراز صاحب، فواد چودھری کے منہ پہ کالا کپڑا، کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، بیسیکلی تو اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ جو بھی ہوا ہے صرف ایک لفظ منشی کہنے پہ اگر ہوا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایون لکھنؤ میں بھی منشی کسی کو کہا جائے تو وہ اس کو تصدیق نہیں سمجھے گا، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹار سپوکس پرسن ہیں فواد چودھری، ان کا منہ بند کیا جائے۔ اور جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جس سے کہ بدقسمتی سے آپ بھی گزرے ہیں، کہ کس طرح سے مختلف صحافیوں کے ساتھ کسی کو قتل کرایا گیا، کسی کو ٹارچر کیا گیا، کسی کو پابند سلاسل کیا گیا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کہ عمران دیکھیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو ایک گھٹن کی فضا اس ملک میں آ گئی ہے، نہ صرف ایک سیاسی گھٹن بلکہ ایک جو معاشی قتل عام ہوا ہے پاکستان کے عوام کا، جس طرح سے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے پچھلے 6-8 مہینے میں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں، جبکہ معیشت نیچے مطلب کھڈے میں ملک کو ڈال دیا ہے۔ ایک عام غریب آدمی کے لیے روٹی کھانا بھی مصیبت بن گئی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فواد چودھری کو پکڑ رہے ہیں، ہم عمران ریاض خان کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں۔ عمران خان کو کس طرح سے ہم گرفتار کریں، کس طرح مقدمے ان پہ بنائیں، یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ملک سے دلچسپی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم ایک اس سسٹم کا ایک نمائندہ بن گئی ہے، جو کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ ملک جو کہ یہ اشرافیہ یا ایک جو سلیکٹ گروپ ہے جو کہ اس ملک میں اپنی حکمرانی چاہتا ہے، چاہے ملک بھاڑ میں جائے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر فواد چودھری کے گرفتار کرنے سے یا ان کے منہ پہ کالا کپڑا ڈالنے سے اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، بھلا کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ پابند سلاسل کریں، آپ کی ملک کی مزید عزت بڑھے گی، تو آپ ضرور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر جرنلسٹ کو ہراس کریں اور ان کو سچی خبر دینے پہ آپ ان کو گرفتار کریں، ان کو قتل کریں، اگر اس سے عزت بڑھتی ہے یا اس ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اس ملک کی اقوام عالم میں عزت بڑھتی ہے، تو ضرور کریں۔ لیکن ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو آج کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی وہ ڈسپونڈنسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ بالکل نا امید ہو گئے ہیں، لوگ ایک ایسے ماحول میں ان کو ڈال دیا گیا ہے کہ کوئی ہر شخص جو ہے تو وہ فضا میں تکتا ہے اور امید یہی کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے اس ملک کو، کیوں یہ سزا دی جا رہی ہے؟ آیا یہ ملک کسی نے ہمیں تحفے میں دیا تھا؟ یہ تو بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا۔ تو آج ہم نے اس ملک کو پچھلے 70-75 سال میں جس طریقہ کار سے ہم چلاتے آئے ہیں، جس طرح سے ہم اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، آیا اس نے ہمیں ایک ترقی پذیر ملکوں میں ڈال دیا ہے، یا وہ ملک جو کہ ہمارے ہی ارد گرد ہے، اس میں بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں، ہم ان سے بھی اب گر گئے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ عوام کو تو یہ چیز بالکل ایک ان کے لیے ایک ایسا ایک خاص طور پہ نئی جنریشن کے لیے ایک ایسا وہ ہے مہمہ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ ملک تو سب کا ہے، تو پھر کیوں کچھ لوگ جو ہے تو اس ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔